تمام صحابہ میں سب سے مضبوط ایمان تھا۔ جس طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کلام ہے سارا قرآن، لیکن بعض صورتیں اور بعض آیات ان کی تلاوت قدر فضیلت رکھتی ہے، جس طرح سارے انبیاء افضل اکرم اشرف ہیں، ورفع بعضهم درجات، بعض نبی دوسرے بعض نبیوں سے درجوں میں فضیلت رکھتے ہیں، اسی طرح سارے صحابہ کا ایمان پوری امت کے ایمان سے مضبوط ہے، لیکن ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایمان سارے صحابہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کو ایک بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور یہ حدیث 2324 نمبر پر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گائے پر سوار ہو کے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت دی۔ وہ اس آدمی کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگی، لم اخلق لہذا خلقت للحراست، مجھے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لہذا تو سواری کر رہا ہے، میرے ساتھ کھیتی باڑی کر۔ یہ خرق عادت اس گائے نے انسانی زبان میں کلام کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، میں بھی گائے کی خرق عادت کلام پر ایمان رکھتا ہوں، اور ابو بکر بھی اور حضرت عمر بھی۔ آگے چلیے۔ اور دوسرا واقعہ نبی پاک نے فرمایا، اخذ الذئب شاۃ، پہلے زمانے کی بات ہے کہ ایک بھیڑیا بکری اٹھا کر لے گیا، بکری کا چرواہا وہ بھیڑیے کے پیچھے بھاگا، اور بھیڑیے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے کہا، من لہا یوم السبع یوم لا راعی لہا غیری، آج تو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، قرب قیامت جب ان بکریوں کا چرواہا اور چوکیدار میں بھیڑیا ہوں گا، میرے سوا کوئی نہیں ہوگا، اس دن ان کو کون مجھ سے بچائے گا؟ اب اس نے بھی خرق عادت کلام کی، تو نبی پاک پھر فرماتے ہیں، آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، اے لوگو میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی اور حضرت عمر بھی۔ اور راوی ابو سلمہ فرماتے ہیں، وما ہما یومئذ فی القوم، جب نبی پاک یہ بات کہہ رہے تھے، میں ابو بکر عمر تینوں ایمان لاتے ہیں، اس وقت محفل میں مجلس میں نہ ابو بکر موجود تھے نہ عمر موجود تھے، نہ ابو بکر نہ عمر۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں کی طرف سے یہ بات ارشاد کر کے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان، ابو بکر کی تصدیق، اور عمر کا یقین اور قوت یقین، اور دونوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا، یہ گویا کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ ہے۔ تبھی تو فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر تینوں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بلکہ اہل و سنت کا نظریہ ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نبی مکرم کا کوئی واقعہ پیش آتا، واقعہ بعد میں پیش آتا تھا، یہ دونوں بزرگ ایمان پہلے لے آتے تھے۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث پاک ہے بخاری کی، اور مشہور واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ فرماتے ہیں، میرا باپ عبداللہ شہید ہوئے، ان کے ذمے بڑا قرض تھا، تقریباً 80 من کھجوریں قرض تھیں، اور میرے پاس چند پودے تھے کھجوروں کے۔ نبی پاک کو میں نے کہا، یا رسول اللہ یہودیوں کا قرض دینا ہے، آپ ایسے کریں، سفارش فرمائیں، کچھ قرض چھوڑ دیں۔ آپ علیہ السلام نے سفارش فرمائی، یہودیوں نے کہا ایک کھجور بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا، جابر جاؤ
اپنے باغ میں چلے جاؤ اور ساری کھجوریں اتار کر الگ الگ قسم کے ڈھیر لگا دو اور مجھے خبر کرنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں نے کھجوریں اتاری، ڈھیر لگائے، نبی مکرم کو میں نے خبر کی، آپ تشریف لائے، دعا فی ثمرھا بالبرکۃ، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھجوروں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کر برکت کے لیے دعا کر دی۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ قرض دا خواہوں کو بلاؤ، میں نے قرض ادا کر دیے 80 من کھجوریں، لیکن میں حیران ہو گیا، تقریباً 40 من کھجوریں پھر پڑی تھیں۔ 40 من کھجوریں برکت کے ساتھ بڑھ گئیں۔ آپ علیہ السلام کو میں نے خبر دی، آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی، میں آیا اور یہ 2396 نمبر حدیث ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ برکات ہو گئی ہیں۔ آپ نے فٹ فرمایا اخبر ذاکا اتنی برکات میری دعاؤں سے عطا کر دی ہیں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں عمر اور ابو بکر کے پاس گیا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں دی ہیں، تو حضرت عمر اور ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ لقد علمت حین مشى فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبارکن فیہا، اے جابر تو ابھی آ کر ہمیں خبر کر رہا ہے جب پیغمبر مسجد سے باہر نکلے تھے، ہم نے تو اسی وقت یقین کر لیا تھا کہ آج اللہ کی رحمتوں سے برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی۔ یہ حضرت ابو بکر اور عمر کا ایمان ہے، کل صحابہ میں سب سے مضبوط ایمان ہے۔ تبھی تو نبی پاک نے پچھلے واقعہ میں اور اس واقعہ میں نام صرف کس کا لیا؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا۔